صحیح تیمم اور تیمم کے جائز ہونے کے موارد۔ تیمم کرنے کے لیے تیمم کی نیت سے ہاتھ کی پوری ہتھیلیوں کو ایک ساتھ خاک یا جس چیز پر تیمم صحیح ہو رکھیں گے۔ البتہ بعض مراجع کے فتوے کے مطابق نیت میں یہ معین کرنا ضروری ہے کہ تیمم وضو کے بدلے میں ہے یا غسل کے بدلے میں، اور اسی طرح اگر غسل کے بدلے میں ہے تو کس غسل کے بدلے میں۔ دونوں ہتھیلیوں سے گرد و خاک کو جھاڑنا بھی مستحب ہے۔ اس کے بعد دونوں ہتھیلیوں کو پیشانی اور اس کے دونوں طرف جہاں سے بال اگتے ہیں ابرو کے اوپر کھینچیں گے، اور چہرے کا بقیہ حصہ مسح کے حدود سے خارج ہے۔ اس کے بعد بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو داہنے ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر گٹے کے اوپر سے انگلیوں کے سرے تک، اور اس کے بعد داہنی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر اسی طرح کریں جیسے پہلے بتایا گیا ہے۔ انگلیوں کے بیچ مسح کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن ضروری ہے کہ مسح کرتے وقت نیچے والا ہاتھ جس پر مسح کیا جا رہا ہے وہ حرکت نہ کرے۔ بعض مراجع تقلید کا فتویٰ ہے کہ دوبارہ ہتھیلیوں کو خاک پر مارا جائے اور داہنے اور بائیں ہتھیلی کے مسح کو دوبارہ کیا جائے تاکہ صحیح تیمم انجام پانے کا اطمینان ہو جائے۔ اب نظر کرنا ہے کہ کن حالات میں وضو یا غسل کے بدلے تیمم کیا جا سکتا ہے۔ 1. اگر پانی موجود نہ ہو، مثلا ہم ایسی جگہ ہو جہاں پانی نہ ہو، یا پھر وہاں پہنچنا یا اسے حاصل کرنا ناقابل برداشت اور مشقت کا سبب ہو، یا اس بات کا خوف ہو کہ اگر پانی کے لیے جائیں گے تو کوئی درندہ یا چور جان یا مال کو نقصان پہنچائے گا۔ جس شخص کے پاس صرف غصبی پانی ہو تو وہ اس سے وضو نہیں کر سکتا، اور اس کی حیثیت اس شخص کی سی ہے جس کے پاس اصلاً پانی موجود نہ ہو۔ 2. یہ احتمال دیں کہ پانی ہمارے لیے نقصان دہ ہے، جبکہ یہ احتمال لوگوں کی نگاہ میں درست ہو۔ پانی کے ختم ہو جانے اور خود اپنے ساتھیوں کے یا پھر ایسے جاندار کے پیاسے رہ جانے کا خوف ہو جس کی جان بچانا واجب ہو۔ البتہ یہ حکم اس صورت میں ہے جس صورت میں آدمی کے مرنے یا ناقابل برداشت مرض یا مشقت میں پڑنے کا اندیشہ ہو، ہمارا بدن یا لباس نجس ہو اور ہمارے پاس پانی بھی تھوڑا ہو کہ اگر اس سے وضو کر لیں تو پھر نجس بدن یا نماز کے لباس کو پاک کرنے کے لیے پانی نہ بچے۔ نماز کے لیے وقت کم ہو، یعنی اتنا اطمینان نہ ہو کہ اگر وضو یا غسل کریں تو بغیر مستحبات حتیٰ بغیر سورے کے وقت کے اندر نماز پڑھی جا سکے گی۔ البتہ نماز میں عمدن اتنی دیر کرنا کہ وضو یا غسل کا وقت نکل جائے حرام ہے، لیکن اس صورت میں تیمم سے پڑھی جانے والی نماز صحیح ہے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ اگر غسل کرنے سے شرم آتی ہو تو اس سے تیمم جائز نہیں ہوتا ہے۔